تو حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب جیسے یہ جو کلام ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ اس مبارک بزم میں آپ نے آج احقر کو مدعو کیا اور ذکر مناقب اور سماعت مناقب کا موقع آپ کی توسط سے حاصل ہوا، اور بڑے خوبصورت انداز میں اور ماشاءاللہ ایک کیفیت جو ہے کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ قلب و جگر کے اندر اور روح کے اندر ایک سرایت کرتے ہوئے پاکیزہ جذبے محسوس ہوئے۔ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہمارے ملک کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرمائے، آمین آمین۔ اور جتنے مریض ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو حضرات اس میں احتیاطی تدابیر کے لیے چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں یا سیاسی حضرات ہوں یا معالجین مدبرین ہوں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو مریض ہیں ان کو شفاء عطا فرمائے، اور جو صحت یاب ہیں صحت مند ہیں اس مرض سے محفوظ ہیں، کیونکہ اللہ انہیں محفوظ فرمائے، کیونکہ حضور کا ذکر ہی اللہ کی بارگاہ سے شفا طلب کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ہمیشہ سے امت نے یہی کیا ہے کہ وباؤں کو رد اور دفع کرنے کے لیے سرکار کے معجزات اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور آپ کی شمائل ہی کو بنیاد بنایا۔ اس تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم مجدد امیت مستمرہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے کلام سے متعلق جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہر وہ شخص جو تھوڑا بہت بھی قرآن و سنت کی تعلیم سے ایک تعلق اور مس رکھتا ہے، رشتہ رکھتا ہے، وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے کسی بھی شعر کو دیکھ کر تبادر ذہنی اس کا ذہن فوراً منتقل ہو جاتا ہے کسی آیت کی تشریح، تفسیر، مفہوم کی طرف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی مرفوع ارشاد کی طرف، صحابہ کرام کے کسی واقعات کی طرف، یا اسلامی وہ نظریات، اسلامی وہ عقائد، ضروریات اہل سنت المختصر یہ کہ جو دین کے مفاہیم اور مزاج ہیں جو اپنے درجہ رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ہر درجے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کشید کیا ہے اور وہاں سے حاصل کیا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بچوں کے ساتھ سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا، اور میں اس پر آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے اندر شفا طلب کرنے کے جہاں دیگر اسباب ہیں، تو جو ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ یقیناً ان تمام احتیاط کو بھی بروئے کار لائیں، جس طرح اس مرض سے بچنے کے لیے وہ احتیاط، گلوز پہننا یا سینیٹائزر استعمال کرنا یا بار بار ہاتھ دھونا، یہ اس کے لیے ایک تدارک ہے، اس سے مؤثر تدارک اس کو ساتھ میں رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی ہے۔ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ ایک شعر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ذکر کر دیتے ہیں اور بچے اس طرف آتے ہیں، تو میں ان نوجوان ثنا خوانوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ، اور اس پر آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، اور کئی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا، آپ ہیں، ساجد ہیں، رضوان ہیں، ان تمام مشہور معروف ثنا خوانوں کو جن سے لوگ وابستہ ہیں، میں نے یہ ذکر کیا کہ آپ حضرات باقاعدہ اس کو ایک اکیڈمی کا درجہ دیں، جو پیچھے ایک پوری رسد قوم کی آ رہی ہے، تو وہ آپ جیسے ہنرمند اور باصلاحیت ثنا خوانوں سے اس فن کو سیکھ بھی سکیں اور ادا بھی کر سکیں۔ اور ان بچوں سے میں کہوں گا کہ فیضان بھی اس میں ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی اتباع میں رہیں، ان کی تعظیم میں رہیں، جن سے آپ نے کلام سیکھا یا سیکھ رہے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں یا ثنا خواں ہوں، تو اس میں گویا کہ برکت ہے۔ اور اس میں آپ نے جو ایک شعر دیا اور ایک شعر دینے کے بعد انہوں نے اس کو تلاش کیا، اس میں کئی فائدے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کو سیکھنے سے بندے کو قرآن و سنت کے اندر بھی ایک درک اور کمال حاصل ہوتا ہے، اور اس کے اندر واقعتاً ایک علمی وجاہت اور پختگی آتی ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ دنیاوی فضولیات سے اس کا دل کٹ جاتا ہے، اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی توحید اور معرفت کا گنجینہ بن جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کے ذریعے جو بندہ یہ چاہے کہ میں بزرگ ہو جاؤں یا اپنے اندر وہ لذت اور حلاوت پاؤں جس نبی مکرم کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور جس اللہ رب العالمین جل وعلا کی عزت و شان کو میں بیان کرتا ہوں، تو وہ زبانی کلمات کی چمک اور مٹھاس میرے قلب و جگر کے اندر بھی آئے، تو اس کا آسان وظیفہ یہ ہے کہ اکابر اولیاء کے اشعار کے ساتھ، جس طرح حضرت
حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام بوصیری رحمہ اللہ، ان کے تتبع کے اندر ماضی قریب کے اندر ایک عظیم شخصیت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت ہے کہ جن کے ذریعے بندہ اپنی دل کی دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے اور لا سکتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں کچھ بات اس پر مزید عرض کروں۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجیے اس پر۔ سب سے پہلے اس بات کو دیکھ لیا جائے، اگر یہ سوال ہو کہ شاعری کس کو کہتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو اشعار لکھے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین اس کو سمجھ بھی سکیں۔ شاعری کس کو کہتے ہیں؟ شاعری مکمل ایک فن ہے جس کو علم و عروض کہتے ہیں۔ ہم اس علمی گہرائی کی طرف نہیں جاتے، اس کی درک کی طرف نہیں جاتے، لیکن سادے پہرائے کے اندر میں شاعری کو اور اشعار کو اور شعر و شاعری کو اگر اس کو ہم ایکسپلین کرنا چاہیں جذبات میں، نفسیات میں، تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جناب قبلہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ایسا بنایا ہے کہ انسان خارج سے، باہر کی چیزوں سے اثر لیتا ہے، فوراً اس کا دل ایک اثر قبول کرتا ہے۔ یہ دینی بات نہیں، یہ نفسیاتی شعبہ بھی ہے۔ آپ دیکھیے، مثلاً آپ کوئی حسین سی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک خیال جو بہت دیر سے آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، یقیناً آپ اس کو یا تو ختم ہونے والا محسوس کر لیتے ہیں، یا اس کے اندر کمی آپ کے اندر آ جاتی کہ جب آپ کو ایک حسین چیز، ایک عجیب و غریب چیز آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان اپنے اندر کچھ باہر کے تاثرات کو لیتا ہے، اور وہ تاثرات قبلہ جب دل تک پہنچتے ہیں نا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اور آپ کے دل میں یہ بات پہنچ گئی ہے؟ جب ہم اس کو بیان کرنے کے لیے روکتے 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 پھر بھی ہم اس کو بیان کرنے پر مجبور ہو جائے تو پتہ چلا وہ بات دل سے اٹھتی ہے۔ جو بات دل سے اٹھتی ہے تو زبان اور منہ کی دیواریں اس کو روک نہیں سکتی، وہ اس کو تجاوز کر کے نکل جاتی۔ تو لہٰذا شعر شاعری کے لیے ہم ایک جملہ یہ کہنا چاہیں گے کہ انسان کے دل کے اندر جو شوق و محبت کی ایک بہتات پیدا ہوتی ہے، اور ایک سمندر جو تلاطم خیز انداز میں اس کے دل کے اندر کسی چیز کو دیکھ کر اس کی ترجمانی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اس قدر جوش میں ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جذبات ایک خوبصورت الفاظ کا جامہ پہن کر اور مہذب انداز میں دل کے ایوان سے نکل سے کر پھر زبان سے جب جاری ہو جاتے ہیں تو اس کو شعر کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم اس کو دو قسم میں تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے محبت بھی دو قسم، کیونکہ اشعار محبت کے ترجمان ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے بدن کا ترجمان یہ لباس ہے، جیسا میں اور آپ لباس پہنیں گے اس طرح ہماری شخصیت خود نمایاں ہو جائے گی۔ تو دل کے جذبات کو پیش کرنے کے لیے اس پر الفاظ کا جامہ پہنایا جاتا ہے۔ وہ الفاظ اگر دل کے جذبات کے ساتھ بالکل مساوی ہو جائیں اور دل کے جذبات کی پاکیزگی کو مہذب انداز میں بیان کرنے کی طرف چلیں تو اسی کو جو اصول دیا گیا ہے یہ علم شاعری ہے، کہ جس میں آپ اپنے دل کے جذبات کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں۔ اور محبت بھی دیکھیں نا، آپ اسی کو کہتے ہیں۔ اب کوئی کہیے کہ جناب مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے، تو اکثر ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، محبت جو ہے عربی زبان کے اندر حب، یہ دل کے نرم ہونے کا نام ہے، رقت قلب۔ اچھا، دل کیسے نرم ہو جاتا ہے؟ دل تو اگر نرم ہو تو بندہ مر جائے گا؟ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، وہ احساس کا نام ہے۔ دل کے نرم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی سے متاثر ہو کر آپ کا دل اس کے حضور تعظیم اور ادب میں جھک رہا ہو، اور پھر اس جذبات کو بیان کرنے کے لیے آپ کا ذہن ایک پاکیزہ خیال کو پیدا کر کے پاکیزہ کلمات کی طرف وہ بڑھ رہا ہو، تو اتنی جستجو اور اتنی مشقت جب آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو اس کو محبت کہتے ہیں، سبحان اللہ، اسی کو جذبات کہتے ہیں۔ یعنی ایک نفسیات کے پیرائے میں نے آپ کے سامنے اس کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ دیکھیے، محبت دو قسم کی، ایک ہے محبت حقیقی، ایک ہے محبت مجازی۔ محبت حقیقی کیا مطلب؟ محبت کا معنی دل کا نرم ہو جانا۔ محبت حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کو چیزیں پسند ہیں، جو اللہ کو ذکر پسند ہے، جو اللہ کو ذاتیں پسند ہے، اور خود اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ، تو جب ہمیں ہمارے دل کے اندر نرمی، اور وہ دل کا نرم ہونا محبت کے لیے ہے، محبت ہی کہلاتا ہے، اور خارج کی چیزوں سے دیکھ کر دل کا نرم ہونا، متاثر ہونا، جب ہمارا کسی شے سے متاثر ہونا اللہ کی وجہ سے ہو جائے، اور اللہ کی ذات ہماری نظروں میں اور ہمارے دل میں
اس کی ذات کا خیال یہ بلندی کو پالے کہ اب ہمارے نزدیک اپنی پسند ہیچ ہو جائے اور اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کی پسندیدہ جگہیں، اللہ کے پسندیدہ اذکار، اس کی حقیقت ہمارے دل میں آنا شروع ہو جائے تو اس کو محبت حقیقی کہتے ہیں۔ اب یہ ضرور ہے، دیکھیں اشعار کی مذمت بھی اسلام میں بہت کی گئی، ہاں یہ بھی آپ ذہن میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شعر شاعری میں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اشعار لکھے ہیں تو میں اس طرف ذہن کو ذرا صاف کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، پھر تاکہ پھر دوسرے کلام میں ہم اس کی تشریح بھی کریں، کیونکہ اس پر ایک خام یعنی نعت خوانی کے بغض میں، نعت خوانوں کی بغض میں، نعت خوانوں کی بغض میں یا نعت خوانی کی بغض میں یا دین کی یا دین اسلام کی چڑ میں کچھ لوگ یہ سارا تانا بنتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک ذہن کی تطہیر کے لیے بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے لوگ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور میں آپ کے سامنے دیکھیں قرآن مجید موجود ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، یہ 19واں پارہ ہے میرے سامنے اس وقت، اور 19ویں پارے کی یہ صورت جو میں آپ کے سامنے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس سے اعتراض لایا جاتا ہے، یہ سورہ شعراء ہے، اور سورہ شعراء کی آیت، یہ سورہ شعراء ترتیب مصحف کے اعتبار سے، ترتیب مصحف سے مراد پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، تو قرآن کریم کا نام مصحف ہے، تو مصحف میں جس ترتیب کے ساتھ سورت رکھی گئی ہے اس سورت کی 26ویں سورت ہے، اور اس کی یہ آیت نمبر قرآن مجید فرقان حمید میں جو اس کا ارشاد ہوا ہے یہ آیت نمبر 224 ہے۔ اس میں دیکھیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، یعنی جو اشعار اور شعر شاعری کے پیچھے جاتے ہیں وہ گمراہ ہیں، اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ جو آدمی شعر شاعری سے اپنا پیٹ اور سینہ بھرنا چاہے تو وہ زیادہ اچھا ہے جس کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو، خون سے بھرا ہوا ہو، یعنی اتنی نفرت جو ہے وہ شعر شاعری کی بیان کی گئی۔ لیکن اس سے مراد کون سی شاعری؟ اب آپ دیکھیں میں نے پہلے عرض کہا، تھوڑا سے پیچھے جائیے، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ شاعری محبت کی غماز ہے، شاعری محبت کی ترجمان ہے۔ اب خدا کے دشمن اور خدا کی نافرمانی والی چیزیں دل پر اثر کر جائے اور پھر اس بری چیز کو بندہ اشعار کے جامع میں بیان کریں تو وہ اشعار اللہ کی بارگاہ سے اس قدر رحمت سے دور ہیں کہ فرمایا گیا کہ ایسے شعراء کی پیروی کرنے والے گمراہ، اور نبی پاک نے فرمایا ایسے شعر شاعری کرنے والے جو لوگوں کے اندر فحش اشعار بیان کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یا جن لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ان کفریات، وہ شرکیات، وہ بدعات کو لا کر بیان کرتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا ایسے باتوں سے سینے کا بھرنا وہ بہتر ہے کہ اس کا پیٹ خون سے یا پیپ سے بھرا ہوا ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، لیکن اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو ہم بات کو بھی لے کے چلتے ہیں اختتام کی طرف۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یقیناً ناظرین نے قرآن کھولا ہوگا، علماء بتاتے رہتے ہیں تو صرف اس سبق کو ہم تازہ کر رہے ہیں۔ فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، امام اہل سنت اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ جو گمراہ لوگ ہیں وہ شعراء کے پیچھے چلتے ہیں، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں، یعنی جہاں منہ اٹھایا بس پہنچ گئے۔ جس طرح کے بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ پیسہ دے دیں، کیونکہ ان کا مبالغے کا ذہن ہوتا ہے، آپ پیسہ دے دیں اور ان کو کہیں یہ مینڈکی جو ہے نا، مینڈکی، اس کو آپ نے حور ثابت کرنا ہے، اس کچرے کو آپ نے ستارہ ثابت کرنا ہے، تو وہ پھر اس بندے کو خوش کرنے کے لیے وہ کرتے رہتے۔ امام احمد رضا کا مزاج یہ تھا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نانے۔ یعنی اگر کوئی اہل دول صاحب ثروت ہمیں پیسہ دے اور کہے کہ ہمارے نوابوں کی قصیدے پڑھیں تو فرما نہ، میرا دین پارا نانی، میرا دین جو ہے روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ اللہ اس کے رسول ہیں، اور میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو اشعار کی صورت اختیار کر کے جن جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کا ترجمہ ہے، اور وہ حقیقت میں وہ ہے جو دربار صحابہ، دربار نبی کے اندر صحابہ کرام بیان کرتے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ شاہ صاحب آپ لفاظی کر رہے ہیں، میں نے کہا نہیں، آگے دیکھیں اللہ نے اس کا استثناء بیان کیا۔ میں چند منٹوں میں اس بات کو سمیٹتا ہوں، توجہ کیجئے حافظ غلام مصطفیٰ صاحب کی توسط سے کہ آیت نمبر 224 میں اور آیت نمبر 225 میں اور آیت نمبر 226 میں، تینوں آیتوں کے اندر شاعروں کا زبردست قسم کا رد کیا گیا، ان کی مذمت بیان کی گئی۔
کہ وہ جو گمراہ آدمی ہوگا وہ ان کے پیچھے چلے. ان کے پیچھے اور یہ شاعروں کا دماغ آپ دیکھیں, جس سوراخ میں جائیں وہاں سے تاریخ شروع کر دیں, جس نالے میں جائیں وہاں سے تاریخ شروع کر, جس رخ کریں ان کو اپنے پیسوں سے مقصد ہوتا ہے. اور اللہ کا فرماتا ہے وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, وہ جو کہتے ہیں جو نہیں کرتے. یعنی خود وہ کہہ رہے ہیں یہ بیکار چیز ہے, لیکن پیسہ ہمیں مل رہا ہے تو ہم کچرے کو سونا ثابت کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین نے چوتھی آیت اس کے بعد, یعنی آیت نمبر 224, 225 اور 226, اس 3 آیتوں کے اندر شعراء کا رد کیا. اب بعض لوگ انہی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی شعر شاعری کیوں کر رہے ہو, نعتیں کیوں پڑھ رہے ہو, قرآن میں تو یہ آیا. میں نے کہا نہیں, آگے استثناء موجود ہے, ایگزمپٹڈ. جس طرح یہاں پر ابھی دیکھیں آج کے لاک ڈاؤن ہے, انہوں نے کہا جی ساری دکانیں بند ہیں, لیکن ایگزمپٹ کیا کس کو, ہاسپٹل کو. ایگزمپٹ کیا کس کو, راشن کی دکانوں کو. تو میں نے کہا دیکھیں اس حکم کا پورا عمل اس ایگزمپٹ چیز جن کو مستثنیٰ کیا گیا, پولیس نہیں روک رہی, ادارے نہیں روک رہے, ان کو کھولنے کی اجازت ہے. تو اس مثال کو سمجھتے ہوئے دیکھیں کہ یہاں پر 4 آیتیں ہیں. 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک خاص لوگوں کی مذمت کی. اب بعض دوست اس طرف خامخواہ چلے جاتے ہیں, لیکن آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے جو آیت نمبر آگے جو آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 227, جہاں سورہ شعراء ختم ہو رہی ہے, اللہ رب العالمین وہاں پر استثناء ذکر کرتا ہے. اللہ یہ فرما رہا ہم نے یہ کہا ہے کہ شاعروں کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہیں. شاعر مبالغہ آرائی کرتے ہیں, جھوٹ کو سچ ثابت کرتے ہیں, گناہ کو ثواب کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں, گندگی کو پاکیزہ کا رنگ دینے کی, یعنی ساری ملمہ کاری اور ایک لفاظی ہوتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے لیکن ہر لوگ ایسے نہیں. آگے فرمایا الا الذین آمنوا, واہ واہ سبحان اللہ. دیکھیں آگے اس کا استثناء آ گیا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, کون, صحابہ کرام, سبحان اللہ. وعاملوا الصالحات, اور اچھے عمل کیے, وذکروا اللہ کثیرا, اور وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہی نعت خوانی ہے, واہ 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 سبحان اللہ. یہی حمد باری تعالیٰ. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کو کس طرح قرآن مجید نے استثناء کے ساتھ بیان کر دیا ہے. تو ناظرین یا ناظرات, میرے بھائی اور میری بہن اس پر توجہ کریں کہ نعت خوانی پر اسلام کی دشمنی میں اسلام کی دشمنی, یا پھر کچھ لوگ نادانی میں اس طرف چڑھ دوڑتے ہیں کہ جناب یہ کیا آپ اشعار پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن پڑھیں. تو یہاں پر قرآن نے نعت خوانی کو ذکر الہی قرار دیا اور یہ استثناء کی. اب صحابہ کرام کی آپ کی تعداد دیکھیں گے نا, تو کئی 100 صحابہ کرام سرکار کے دربار کے نعت خواہ ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دیکھیں, سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت کو تو نام ہے, حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دیکھیں, بڑے بڑے جلو قدر صحابہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ تو ایسے شخص ہیں, انصاری صحابی ہیں, وہ جو مسلمان ہوئے, اسلام لائے. اب دیکھیں ہیں وہ شاعر بڑا نازک دماغ کا ہوتا ہے. مثلا میں کبھی کبھی مذاق میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو کہ آپ اگر غور کریں, کسی ہمارے وہ دوست جو قریشی ہیں, یعنی قریشی سے مراد ہمارے وہاں جو قصاب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو قریشی کہہ دیا جاتا ہے, جو ان کا کام ذرا سخت ہے, جانوروں کو ذبح کرنا. اور ہماری زندگی کا ایک اہم شعبہ ذبح کا شعبہ ان کے پاس ہے, کیونکہ اس سے ہمارا حلال و حرام کا مسئلہ وابستہ ہے. تو یہ بڑا عزت والا شعبہ ہے, قصاب کا شعبہ بڑا عزت والا شعبہ ہے, کیونکہ شریعت مطہرہ نے یعنی ذبیحے کے مسائل کو بیان کیا ہے. اگر خدا نہ کرے وہ ذبیحہ ٹھیک نہ کرے تو جانور تو حرام ہو گیا, اور آگے حرام گوشت لوگوں کو ملے گا, اور وہ ان کے بدن کے اندر ان کے ایمان و فکر میں کیا کام کرے گا. تو لہٰذا شریعت مطہرہ کے اندر یہ بڑا اہم ترین شعبہ ہے. اور یقیناً قصاب اس بات کو سیکھتے ہیں, کلمہ شریف پڑھتے ہیں, ذبح کرتے ہیں. تو میں اس حوالے کو ذکر کرنے کے بعد, لیکن قصاب ایک سخت دماغ ہونا ان کا ایک لازمہ ہے. اگر وہ شاعر کی طرح نازک دماغ ہو تو مرغی کاٹیں گے کیسے؟ اگر وہ شاعر کی طرح ایک نازک دماغ ہو تو چھری چلائیں گے کیسے؟ ان سے کہا جائے کہ میاں آپ ذرا شعر لکھیں, انہوں نے کہا جی میں چھری پھیر سکتا ہوں, شعر نہیں لکھ سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ شاعر کو بہت باریک اور بہت نرم ہونا چاہیے, اور قصاب کو بہت سخت اور جری ہونا چاہیے. اور اگر آپ کسی شاعر سے کہیں حضرت ذرا مرغی ذبح کریں, وہ کہ میاں ہمارا یہ کام نہیں, ہم تو وہ ہیں جو پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹنے والے ہیں, تو ہم تو جو وہ الفاظ سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں کے مزاج الگ الگ ہیں. اب اس مزاج کو سمجھنے کے بعد آگے چلیے. حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہا, اے ابن رواحہ, تو نے حضور کو کس طرح نبی یقین کر لیا؟ اب سرکار کی ذات میں کمالات دیکھیں. ایک وہ لوگ بھی حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہے ہیں جو انتہائی سخت دماغ تھے, وہ لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں جو انتہائی سیاست میں رہ کر ماحول اور مزاج اور حالات کو دیکھنے والے, وہ لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں جو بہترین تاجر اور نباز تھے, اور وہ لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں
کہ جو علاقے کے سب سے نازک مزاج اور شعراء تھے، اس کا مطلب حافظ غلام مصطفیٰ صاحب کہ سرکار کی ذات میں اتنے کمالات ہیں کہ ہر شعبے کا شخص جس کا مزاج تھا اس نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کمالات دیکھے. اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کی ایک ذات ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے انسان کے سارے اوصاف کو جمع کر دیا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ بن رواحہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم تو نازک مزاج آدمی ہو، تم تو شاعر ہو، تم نے حضور کو کیسے پہچانا؟ ہاں حضور نے تمہارے سامنے قرآن پڑھا ہوگا، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور اس کا طرز تمہارے علم عروج سے تشابہ رکھتا ہے، تو تم اس کی عربی سے، اس کی فصاحت سے، اس کے نظم سے تم متاثر ہو گئے ہوں گے، اور اس پر تم نے جو ہے کہ وہ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل سرکار نے قرآن پڑھا. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ کرونا پھیل رہا ہے، اللہ محفوظ فرمائے، آج اذان خود ان ممالک میں کہلوائی جا رہی ہے، باقاعدہ ڈاکٹرز سورہ رحمان جو پڑھ نہیں سکتا اس سے کہا جا رہا ہے کہ سنیں. آج مغربی ممالک کے اندر باقاعدہ، اب آپ دیکھیں بہت بڑے ملک کے ایک پریسیڈنٹ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کیمرہ جب ان کو فوکس کرتا ہے تو ان کے بدن پر ایک ہلچل مچ جاتی ہے. یعنی یہ اللہ کے کلام کی حقانیت ہے. تو مجھے بتائیے آپ کہ جب ایک عام قاری اللہ کے کلام کو پڑھے تو اگلے کا حال ایسا ہو، تو کلام اللہ کا ہو اور پڑھیں ذات مصطفیٰ. جب زبور کو حضرت داؤد پڑھیں تو کائنات اور فضا معلق اور منجمد ہو جائے، اور اللہ کا کلام جو زبور کا پر عظمت رکھتا ہے اور سرکار کا لحن اور تلفظ جو حضرت داؤد پر فضیلت رکھتا ہے، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو منظر کیا ہوتا ہوگا، لوگوں پر کیفیت کیا ہوتی ہوگی. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا فاروق اعظم سے کہ حضور ہاں قرآن تو حضور نے پڑھا، لیکن اگر حضور قرآن نہ بھی پڑھتے، آپ وہ کہتے ہیں اگر حضور قرآن نہ بھی پڑھتے، ظاہر سی بات ہے قرآن کا ایک تو وہ خود شاعر تھے نا، قرآن کا نظم بظاہر یوں لگتا ہے جیسے یعنی شعراء کے طرز پر ہے بظاہر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اوزان آپ دیکھیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی علم عروج کے اعتبار سے سلک. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، سرکار نے قرآن پڑھا مجھ پر علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ متاثر ہونے کی بات تھی. لیکن میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار اگر قرآن نہ بھی پڑھتے، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ كَانَتْ بَدِيهَةُ تُنْبِئُكَ بِالْخَبَرِ. سرکار کا چہرہ خود بتا رہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں تک ہم نے جو بات کی وہ یہ کی ہے، اور اس شعر کو انشاءاللہ آگے والی نعت میں لیتے ہیں، پھر آپ سے نعت سنتے ہیں. ایک اعتراض کا جواب تاکہ یہ تسلسل ہمارا بن جائے. بعض دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی اشعار نہیں، سرکار نے تو کبھی شعر شاعری نہیں کی. یہ بھی بڑا ماحول میں سوال گردش کرتا ہے کہ سرکار نے تو کبھی شعر شاعری نہیں کی، اور تو آپ نعت کی شعر شاعری کیسے کر رہے ہیں؟ وہ جانتے ہوئے کہ سرکار کے سامنے صحابہ نے اشعار پڑھے. لیکن میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، میری ماں خود بہت بڑی ثنا خواہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار کے سامنے آگے میں بتاؤں گا اگر وقت رہا تو ایسے ایسے اشعار پڑھے ہیں کہ سرکار پر خود کیفیت آئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں آگے بتاؤں گا، یعنی سیدہ نے ایسے اشعار پڑھے. تو میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ آپ کے ذہن میں سوال کیوں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شاعری نہیں کی، حضور نے کبھی اشعار نہیں پڑھے، یہ کیوں سوال آپ کے ذہن میں آیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے جب سورہ یاسین پڑھی نا تو سورہ یاسین کی آیت وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، قرآن یہ کہہ رہا ہے وما علمناہ الشعر، وما علمناہ، اور ہم یعنی اللہ رب العالمین نے حضور کی ذات، وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغي له، اور نہ ان کی طبیعت مبارکہ کو اس طرف راغب کی. اب دیکھیں انہوں نے کہا جی قرآن کی آیت موجود ہے کہ سرکار کو اشعار نہیں آتے تھے، سرکار نے اشعار نہیں پڑھے. میں نے کہا جذباتیت کا فیصلہ نہ کریں. یہ جو کہا گیا، یہ آیت کو آپ جوڑیں سورہ شعراء کے ساتھ، یہ آیت اسی طرز کی ہے جہاں پر شاعروں کی مذمت کی گئی ہے. یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ہمارے نبی کو ہم نے شعر شاعری نہیں سکھائی، وہ شعر شاعری نہیں سکھائی جو گمراہی والی ہے، جو جھوٹ کو لفظوں سے سچ ثابت کرنا ہے. کیونکہ اس دور میں قرآن کو لوگ اشعار کہہ رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا جس کو تم اشعار کہتے ہو ہم نے نبی کو نہیں سکھائی. لیکن سترے کلمات، حقیقت پر مبنی بات حافظ غلام مصطفیٰ صاحب سرکار دو عالم نے خود بھی بیان کی. اور میں آپ سے کہوں کہ زمانہ جاہلیت کے شعراء کے الفاظ حضور نے خود بھی گنگنائے ہیں. میرے سامنے اس وقت جو ہے مسلم شریف موجود ہے،
اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے 5000 حدیث مبارکہ 5879 5889. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدق کلمۃ، سب سے سچی بات، سبحان اللہ، اصدق کلمۃ، کلمۃ، سب سے اچھی بات، قالہا شاعر، جو ایک شاعر نے کی تھی. واہ، آپ تو شاعر کے پیچھے لٹھ اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، نعت خوانوں کے پیچھے، لیکن یہاں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرما اصدق کلمۃ. آپ تو کہتے ہیں شعراء کی باتیں ساری بکواس ہوتی ہے، تو میں نے کہا کون سے شعراء، کس مضمون کو بیان کرنے والے؟ واہ، اب یہاں پر دیکھیں حضور شاعر کی تعریف کر رہے ہیں، اور کون شاعر؟ فرما اصدق کلمۃ قال شاعر، فرما سب سے سچی بات ایک شاعر نے کی ہے. فرما کلمۃ اللبید، وہ لبید شاعر، سرکار نے نام لیا اس کا حدیث میں، کلمۃ لبید، لبید شاعر نے کی. صحابہ نے حضور کی طرف دیکھا کہ لبید کے شاعر حضور کو کیسے پسند آ گیا، کون سا شعر؟ تو سرکار نے فرمایا الا کل شیء ما خل اللہ باطل، ہر چیز اللہ کے سوا فنا ہونے والی. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ شعر کا ایک مصرع تھا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کوڈ کیا. اب یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں یہاں پر کہا گیا کہ شعراء کی اتباع کرنے والے گمراہ ہیں، اور خود یہاں پر حضور شاعر کی بات لا رہے ہیں، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ لا رہے ہیں. تو پتہ چلا قرآن میں جن کی مذمت کی جا رہی ہے وہ اور شعراء ہیں، اور سرکار جن کی بات کر رہے ہیں وہ اور شعراء ہیں، ان کا اور مضمون ہے. جیسے غزوہ حنین کے اندر بخاری شریف میں سن 8 ہجری کے اندر موجود ہے، جب کفار سے جنگ ہوئی تھی، اور آج آپ نے غوث اعظم کا بھی یوم رکھا ہے، تو سامنے کافر کھڑے تھے اور حضور یہاں پر تھے. بھگدڑ مچ گئی تھی، غزوہ حنین لوگ جانتے ہیں، اتنی سخت بھگدڑ مچ گئی تھی کہ صحابہ کرام کہتے کہ ہمیں بندہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہمارے سامنے بندہ کون ہے. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی بھگدڑ کو دیکھا، کیونکہ انہوں نے بھگدڑ مچائی اس لیے تھی کہ حضور یا حضور کے صحابہ کو اپنے زوم میں وہ ڈرائیں، روب میں لائیں، تو سرکار نے تلوار کھینچی. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور سرکار نے تلوار کھینچ کر ان کو سب سے پہلے جو ڈر پلایا نا، وہ ایک شعر پڑھ کے پلایا. اور یہ شعر کسی کا لکھا ہوا نہیں، یہ برجستہ بر محل بر وقت حضور نے خود تخلیق کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ، حضور نے بر محل برجستہ تخلیق کیا، بنایا ہے حضور نے یہ شعر. کیا شعر تھا؟ سرکار نے تلوار لہرا کر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم مجھے بھگاؤ گے، یہ گدڑ بھبکیاں کر کے تم مجھے ڈرا دو گے، تم سمجھو گے کہ اس سے میں ڈر جاؤں گا، ہمارے صحابہ ڈر جائیں گے. تو تلوار کھینچ کر حضور نے ان کو ڈر پلانے کے لیے ایک شعر کہا، انا النبی لا کذب، واہ، واہ، انا ابن عبد المطلب. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں پورے وزن ہیں اس کے، واہ، اگر آپ اس کو، آپ خود ماشاءاللہ نعت خواہ ہیں، آپ اس کے وزن کو سمجھ رہے ہیں بالکل کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد مطلب. المطلب. اب دیکھیں پورا وزن کے ساتھ حضور نے اس وقت بنایا یہ شعر. اس کا معنی کیا تھا؟ مشرکین مکہ کو حضور نے فرمایا کہ تم مجھے ڈرا رہے ہو اور میں ڈر جاؤں گا، تمہیں پتا نہیں میں سچا نبی ہوں. انا النبی لا کذب، سبحان اللہ. میں اس میں کذب نہیں کر رہا. اور تم مجھے نہیں جانتے میرا دادا کون تھا، تم نہیں جانتے میرا خاندان کیا تھا. ہمارے خاندان، ہمارے دادا اور ہمارے خاندان کے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے. فرمایا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا. تو لہٰذا یہ عرش حق بہت پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، جو قرآن و سنت اور کثیر متواتر احادیث کا ترجمہ ہے. بات میری کچھ طویل ہوئی اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ ایک مقدمہ کم سے کم یہاں پر بیان کر دیا جائے، تاکہ کیونکہ بات گردش کرتی ہے نا، بعض گشت ہوتی ہے نعت خوانی کے، کیونکہ نعت خوانی تبلیغ کا ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں چاہیے، پڑھنے والے کو بھی چاہیے، سننے والے کو بھی چاہیے کہ اس کو پیش کرنے میں، سننے میں اور اس کو سپورٹ کرنے میں اتنا اہتمام کریں، کیونکہ یہ اصل دین ہے. واہ، واہ، سبحان اللہ. اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا بندہ جنت میں جائے گا کب، بخشا کیسے جائے گا؟ فرمایا جب دل میں یاد مصطفیٰ ہو، اللہ اکبر. جب دل سے حضور کو مان لے. اب دل میں کسی کو اتارنا یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں. پوچھا گیا حضور سے پیار کیسا ہوگا اور حضور کے مبارک خیالات کو دل میں کیسے اتاریں گے؟ سبحان تو اللہ. امام احمد رضا نے کیا فرمایا تھا؟ یہی فرمایا تھا کہ جب تم کسی خوش الحان، جیسا ماشاء اللہ نے آپ کو ملکہ دی، اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جیسے اور شعراء نعت خواہ حضرات اللہ برکت دے، کہ خوش الحانی کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں. تو اعلیٰ نے فرمایا کہ خوش الحانی کے ساتھ کسی نعت خواہ سے جس کا چہرہ جو متشرع ہو، سبحان اللہ. ادھر وہ گانے بھنگڑے کر رہا ہو اور یہاں پر آ کر وہ
میلاد کے سٹیج پر بیٹھ کر لوگوں کو نعتیں، تو ایسے بے عمل لوگ نہیں، ایسے داڑھی منڈے نہیں، جن کی صحبتیں بد فساق کے ساتھ ہو رہی ہوں اور پھر وہ کسی جگہ پر آ کر، تو نہ ایسے لوگ نہیں، یہ عبادت ہے، یہ حضور کی عزت اور حضور علیہ السلام کی شان کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ ہیں. تو لہٰذا جو پارسا لوگ ہیں ان کی زبانوں سے تم سنو کلام کو، تو خود بخود تمہارے دل کے اندر وہ محبت آ جائے گی. اور اس لیے میں یہ بات اکثر اپنے نعت خوان دوستوں سے بھی کہتا ہوں، خود بھی اس پر عمل کی کوشش کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں تو میں یہ چاہوں کہ غلام مصطفیٰ صاحب میری آواز سے بھی متاثر ہوں اور یہاں پر بیٹھیں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب غلام مصطفیٰ صاحب پڑھ رہے ہوں تب بھی مجھ پر وہی رقت ہونی چاہیے جو پڑھتے وقت ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں تو میں آنکھ بند کر کے یوں ہاتھ دبوچ لوں اور منہ ادھر کر لوں. تو میں نے کہا آپ کا شہنشاہ سخن ہونے کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ یہ ذکر حضور کا ہے، بچہ بھی پڑھے گا تب بھی اس کی تعظیم کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ صاحب شرائط ہو. اس لیے کہ یہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب امت کی ذمہ داری ہے. آسان طریقہ اور مشکل ترین طریقہ نعت خوانی ہی ہے جس کے ذریعے آسانی سے ہم لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت، اللہ کی توحید اور حضور علیہ السلام کے مقام کو بٹھا سکتے ہیں. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے ساتھ اس بزرگ ترین عبادت کو سر انجام دینے کے لیے، جیسا ماشاءاللہ اپنے امامہ ہے، آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، آپ باوضو ہیں، تو یہ اہتمام اور پڑھنے میں جسم پر رقت، سننے پر رقت یہ ہونی چاہیے اور سننے والوں کے اوپر بھی رقت ہونی چاہیے. رقت نہ بھی بنے لیکن بندہ کم سے کم بیٹھے تو اسے یہ اس بات کی حضوری ہونی چاہیے کہ یہ اس کی شان بیان ہو رہی ہے جس کی شان اللہ خود بیان کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ وہ یقیناً آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو کو سن کر آج آپ کو دلی اطمینان اس انداز میں بھی ہوا ہوگا کہ ہماری ٹرانسمیشن کا جو عنوان ہے کلام اعلیٰ حضرت، تو کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیوں ضروری ہے ثنا خانوں کے لیے پڑھنا. اس لیے وہ جیسے ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے. شاہ صاحب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک کلام کے چند اشعار آپ کے سامنے اور اپنے ٹرانسمیشن میں جو احباب ہمارا حصہ ہیں ان کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نگی، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان، وہ سخن جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن جس میں سخن نہ ہو، بیان ہے جس کا بیان نہیں. انا النبی لا کذب کذب، وہ سخن جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہے طبیل چے فصاحا عرب کے بڑے بڑے ہوئی جان منہ میں زبان گی، ہو کوئی جان منہ میں زبان گی نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں. سر عرش پر
جو تجھ پہ آیا نہیں، کروں تیرے نام پہ جان نہ بسے جا تو جگہ فدا دو جہاں سے بینگی جی بھرا دو جگہ سے بینگی جی بھرا کرو کیا کرو دو جہاں سے بھی نگی جی بھرا کروں کیا کرو نہیں میں نثار یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نثار تیرے کلام پہ ملی ہوں تو کس کو زبان لگی آخ میں نثار تیرے کلام پہ ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن جس میں سخن نہ ہو وہ سخن جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں میں نثار تیرے کلام پہ ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب وہ سخن جس میں سخن نہ ہو آقا کا وہ سخن جس میں سخن نہ ہو بیان جس کا بیان نہیں دیکھو وہ سخن جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں سر عرش پر تیری گزر دل فرش پر تیری نظر سر عرش پر تیری گزر دل فرش پر تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے
ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں کروں مدح اہل دوبلزا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درود میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا اپنے کریم کا میں گدا بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا ڈال صدقہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار گئے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا اپنے کریم کا میرا دین پارائے نان وہ کمال وہ کمال وہ کمال حسین حضور ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ کمال حسین حضور ہے بطحا کے چہرے والا واللیل کی زلفوں والا ما زاغ البصر کی آنکھ والا طٰہٰ دی شان والا وہ کمال حسین حضور گئے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہ پھول خار سے دور گئے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے گئے تیرے نام پہ مردان عرب وہ کمال حسین حضور گئے وہ کمال خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی
بھی حسن کھاتا ہے، جن کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا، ہمارا نبی وہ کمال حسین حضور گئے کہ گمان نقص جہاں نہیں، صلو علی الحبیب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حضور، وہ جیسا کہ ابھی آپ نے یہ عرض کیا، یہ آپ نے فرمایا تھا کہ چونکہ وہ شاعری کا دور تھا اور شاعری کا بڑا غلغلہ تھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کلام میں یہ فرمایا ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر۔ اور ابھی آپ نے اس سے قبل جو گفتگو فرمائی اس میں آپ نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خود جو شعر ایک ارشاد فرمایا غزوہ حنین کے وقت، انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے حضور کہ آپ اس مطابقت کو ذرا کچھ اور اس پر ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت نے یہ اتنے اونچے درجے کی بات فرمائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ یہ علم عروض اور شاعری کے فن اور کمالات کا ایک شاہکار شعر ہے، اور اتنی اونچی حقیقت کا غماز یہ شعر ہے سبحان اللہ، کہ جسے اس سے اگر تھوڑی سی درک ہو جائے تو پھر وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہاں پر فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے آقا کو اللہ نے وہ زبان مبارک عطا فرمائی، آئے ہائے، جس نے صدیق اکبر کو دیوانہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی میرے آقا کا آپ کبھی محسوس کیجئے کہ حضور کتنا پیارا بولتے ہیں، سبحان اللہ، عبد الرحمن جامی نے اپنی جان تک اس پر قربان کر دی۔ اللہ تو یعنی ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں اس کے چہرے سے، اس کے علم سے، اس کے رنگ سے، اور قبلہ محترم حافظ غلام مصطفیٰ صاحب مدظ اللہ، آپ غور فرمائیے کہ متاثر ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ لہجہ ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں جو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ کمال، یہ میں نثار تیرے کلام، اس کے کئی زاویے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے کلام پر نثار، یعنی آپ جب گفتگو کرتے ہیں، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں دیکھیے کسی کی گفتگو سے ہم اتنے مانوس ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بہہ نکلتی ہیں، جی ہم اپنے غم کو بھول جاتے ہیں، اپنے حال کو بھول جاتے ہیں۔ تو کبھی اس کیفیت میں اور آپ اترنے کی کوشش کریں کہ حضور کتنا خوبصورت بولتے ہوں گے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یعنی وہ مبارک ہستیاں کیسی ہوں گی کہ جن کے مبارک کانوں نے آقا کی مبارک آواز کو سنا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے ایک معنی یہ ہے، کیونکہ لائیو پروگرام اس بات کا متحمل نہیں کہ ہم مزید اس پر گویا کہ کچھ کلام کریں، ایک تو یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں، ایک حدیث میں آیا کہ 6 چیزیں ایسی دی ہیں، ایک حدیث میں آیا 10 چیزیں ایسی دی ہیں کہ جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضرت امام ملت و دین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام خصوصیات کو جمع کیا، یعنی ایک مومن پرہیزگار انسان لاکھوں لاکھ کمالات جمع کر کے بھی جی وہ کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر۔ اور انبیاء یعنی انسانوں کے سارے کمالات کے جامع ہیں، اور سارے انبیاء کے کمالات ایک جگہ پر، اور حضور فرماتے ہیں اس میں مجھے یہ خصوصیات حاصل ہے کہ جو کسی نبی کو نہیں ملی، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں وہ تقریباً 200 کے قریب ہیں، اللہ ایک نہیں 200 کے قریب اللہ اکبر۔ ایسی خصوصیات، یعنی غوث کتب ابدال اپنے اندر جتنا کمال پیدا کر لیں جی وہ صحابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک، ایک صحابی مقام مرتبے میں جتنا بڑا کمال، یعنی انسانوں کا سب سے بڑا مقام صحابہ کے پاس ہے،
اور اس سے اونچا سب سے بڑا مقام اصل انسانیت کا مقام وہ انبیاء کے پاس ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں ان کے مقام تو سارے حضور کا حاصل ہیں، لیکن فرمایا ان میں سے بھی مجھے ایسی ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی. تو مقام مصطفیٰ کی بلندی آپ دیکھیں، اس میں ایک چیز حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسی زبان عطا فرمائی ہے کہ جوامع الکلم سے مراد ہے کہ بات مختصر اور اس کے مفہوم اور معنی اور پیغام اتنے وسیع ہیں. اب آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، 1400 سال پہلے میرے آقا نے یہ بات کی، اور 1400 سال سے بڑے بڑے ماہر علم اور عقل و فن والے لوگ اس بات کی تشریح کر رہے ہیں، لیکن ہر بعد آنے والا ایسا نقطہ اس سے نکالتا ہے جو پیچھے انہوں نے نہیں نکالا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار کی ایک بات کے اندر اتنے مفہوم، اتنے معنی، اتنے مقاصد، اتنے پیغامات ہیں کہ اس کو انسان کی ذات اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو فرمایا انی اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے وہ زبان دی ہے کہ میں برسوں کی بات ایک جملے میں کہتا ہوں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آواز مبارکہ کی تاثیر، وہ سخن ہے کہ جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. یعنی حضور کی بات ایسی بات ہے جس پر کوئی بات ہی نہ ہو. اللہ. اچھا حضور، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ جیسے وہ جو آپ نے سرکار علیہ السلام کا یہ شعر مبارک سنایا، اس میں سرکار نے اپنی نسبت اپنے دادا کی طرف بیان کی، جی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی خاص کوئی؟ اچھا، تو یہ سخن والا معنی تھوڑا واضح ہو گیا تو پھر ہماری جی. جی. اب آپ جو یہ دوسرا اشاعہ فرما رہے ہیں کہ سرکاری دو عالم سے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور بڑا اچھا آپ نے شعر پر غور کیا، یہ بھی بہت مبارک چیز ہے. اور میں آپ کا احسان مند ہوں، اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا ہے کہ ہم جیسے بیکار اور گناہ گاروں کے دلوں پر ایک اثر جیسا پڑھنا چاہیے ویسا تو نہیں پڑتا، لیکن اتنا تو پڑ جاتا ہے کہ بندہ گناہ گار ہو کر اور گناہ کے دلدل میں دفن ہونے کے باوجود اسے مدینہ منورہ کی کرن اور رمق اسے نظر آ جاتی ہے کہ میرا رشتہ میرے آقا کے ساتھ. اللہ آپ کو اس پر بہترین جزا دے. کلام امام کا ہو اور آپ جیسے خوش الہان نعت خواں پڑھیں تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، اور اس امت کے لیے آپ جیسے لوگوں کا وجود بہت بڑا احسان ہے. یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر پڑھا اور ان مشرکین مکہ کو حضور علیہ السلام نے اس بات پر گویا کہ ڈر پلایا کہ انا نبی لا کذب، کہ میں سچا نبی ہوں، جھوٹ نہیں کہتا، اور وہ انا ابن عبد المطلب، میں سیدنا عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو اب آپ دیکھیں بیٹے تو آپ حضرت عبداللہ کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. میرے آقا علیہ السلام بیٹے جو ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ کے ہیں، لیکن اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹا اپنے دادا کا ہوں. تو یہاں پر ایک بات آئی کہ یہ کیوں حضور نے کہا، تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا غور کرنا چاہیے. یہاں پر حضور نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ ہے ابن، انا ابن عبد المطلب. ابن کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہ حقیقی بیٹے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ نسبتوں کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ شوق اور تعلق کے معنی میں بھی آتا ہے. مثلا اگر آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے، تو اگر آپ قرآن کے اندر آ جائیں اور سورہ المائدہ شریف اگر آپ اٹھا لیں تو سورہ المائدہ شریف کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ایک آیت ہے، یہودی اپنے خاندان اور نسب پر فخر کرتے ہوئے حضور سے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو کیوں مانیں، نحن ابناء اللہ. اب ابنا دیکھیے ماشاءاللہ آپ خود درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں، تو اب آپ دیکھیں ابنا جو ہے یہ ابن کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وہ احبا اور اس کے لاڈلے ہیں. اب دیکھیں یہ تو مسلمان بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں. اگر آپ تقابل ادیان کا مطالعہ کریں تو یہ باتیں تو آپ کو جگہ جگہ ملیں گی، قرآن میں بھی ملیں گی کہ یہودی خود کو ابن اللہ کہتے تھے، خدا کا بیٹا. لیکن آپ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب شاید آپ نے غور بھی کیا اس پر، آپ دیکھیے وہاں ابن اللہ سے مراد وہ صلبی بیٹا نہیں لیتے تھے. جس طرح ہمارا بچہ جو ہم سے پیدا ہوا وہ تو ہماری پشت سے ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا بیٹا آپ کی پشت سے. تو جب وہ یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو وہاں سے مراد وہ پشت نہیں لیتے. ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جنے نہیں گئے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے جنا جائے، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر امام رازی نے لکھا کہ وہ ابن کا جملہ کیوں کرتے تھے، لاڈلے کے معاملے. تو ابن کا معنی لاڈلے کے آتا ہے، محبوب کے آتا ہے. تو سرکار علیہ السلام یہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیدنا عبداللہ کا وہ شباب کفار نے تو نہیں دیکھا، نہ آپ ایسے اتنی عمر تک پہنچے. لیکن ہمارے آقا حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ جن کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی اور مکہ پر انہوں نے حکومت کی تھی، ان کی دلیری، ان کی سخاوت، ان کی بردباری
सब मक्का वाले जानते थे। और पोता अपने दादा पर होता है, बच्चा अपने बाप पर होता है। तो सरकार ने उनसे कहा कि ये जो तुम गलत हरकत करके मुझे डरा रहे हो ना, तो मैं डरने वाला नहीं। तुम मेरे दादा को नहीं जानते, मैं सुभान अल्लाह, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। एक वजह तो ये है। और दूसरी वजह ये है कि सरकार इबन का माना या लाडले के माने में ले रहे हैं। बता ये रहे हैं कि बेटा तो मैं अब्दुल्ला का हूँ, लेकिन चहीता अपने दादा का हूँ। इसलिए खुदा ने जिनको आंखें अता फरमाई है, हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा साहब, वो जो इस रास्ते के फ़कीर हैं और हमारे आका हैं, वो ये कहते हैं कि बेटा अगर हुजूर के दिल और हुजूर की तवज्जो चाहते हो ना, तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को अपने दिल में ले आओ। क्योंकि हुजूर के जो लाडले हैं वो हज़रत सैयदुश शुहदा हैं, हुजूर के जो लाडले हैं वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं। तो हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब वो हैं जिनका नाम हुजूर अलैहिस्सलाम ने सन 8 हिजरी में लिया। और आप इसमें गौर कीजिए नाज़रीन की मैं तवज्जो चाहूँगा, हमारी ज़ुबान इस लायक नहीं, ना हमारा मिजाज, ना अखलाक। अल्लाह इस इन नामों के सदक़े हमारा हाल और हमारी नस्लों का हाल बेहतर करे और सरकार की तवज्जो दुनिया व आखिरत में हमें, हम जैसे निकम्मे और बेकारों को अल्लाह ताला फरमाए। देखिए, आज अगर मैं ये कहूँ कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने वाला हूँ तो ये फ़ख्र की बात है। लेकिन रसूलुल्लाह ये कहें कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, तो अब्दुल मुत्तलिब का मकाम क्या होगा, आप अंदाज़ा। और ये मिसरा आप देखिए, एक मिसरे में हुजूर अपने आप को रसूल साबित कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं अनन नबीउल्लाह, और दूसरे मिसरे को दलील बना रहे हैं अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। आप अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगा, इसकी गहराई में जाएंगे सारी रात जाएगी, इतनी मुबारक बात की है। अब आप यहाँ पर देखिए, यानी सैयदना अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका मौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका मकाम व मर्तबा ये है, और ये हुजूर अलैहिस्सलाम के इतने महबूब दादा हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का के मुंह पर इनकी जुर्रत व शुजाअत को साबित करने के लिए नाम लिया। खुद इनके लाडले हैं और ख़ुद ये मेरे महबूब हैं, ये साबित किया। और तीसरी बात ये साबित की यहाँ पर कि देखो, मैं जिनका पोता होने को अपनी रिसालत के साथ जोड़ रहा हूँ और अपने रसूल होने पर दलील में अब्दुल मुत्तलिब की ला रहा हूँ, तो मेरे दादा के लिए बकवास न करना, ज़ुबान हल्की इस्तेमाल न करना, उनके मर्तबे और मकाम को देखो। तो ये सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और आज भी मुबारक घर मक्का शरीफ में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जाए पैदाइश है हुजूर सैयद आलम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस घर के सदक़े हरम को इस वबा से पाक कर दे, उस इलाके को इस वबा से पाक कर दे। आज भी आशिक जाते हैं, वो कहते हैं जनाब घर तो वही है, नीचे तो मार्बल लग गया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आओ यहीं इधर से उधर टहल लेते हैं, क्योंकि यही वो फ़िज़ा है कि जहाँ से अब्दुल मुत्तलिब चल कर खाना काबा की तरफ आया करते थे और यहाँ से चल कर वहाँ पर जाया करते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के, और यकीनन जो हुजूरी वाले लोग हैं वो सरकार की बारगाह तक पहुँचने के लिए या तो सैयदुश शुहदा की तरफ जाते हैं या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जाते हैं। सारे अहले बैत के अफराद, अब मैं मौला मुर्तज़ा का नाम लूँ तो वो तो इनके बच्चे हैं, मैं सैयदा ज़हरा पाक का नाम लूँ तो वो तो इनकी शहज़ादी हैं। मैं ये जो बात कर रहा हूँ इसमें मौला मुर्तज़ा नजब अशरफ से बैद नहीं कि मुझ जैसे बेकार आदमी की तरफ करम फरमाएं कि मैंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का नाम ले लिया, मैंने हज़रत सैयदा ज़हरा पाक अपना करम फरमाएं तो मैंने हज़रत सैयदुश शुहदा का नाम ले लिया। वो सैयदुश शुहदा जिनके मज़ार की मुजाविरा हैं सैयदा ज़हरा पाक, 6 महीना हुजूर अलैहिस्सलाम की विसाल पाक तक आप रहीं हयात, और आप 6 महीने तक इमाम क़र्तबी ने लिखा है कि सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला सलवातुल्लाह अला अबीहा व अलैहा व बनैहा व अला बालिहा की ज़ात पाकिज़ा वो हैं कि हज़रत सैयदुश शुहदा की मज़ार शरीफ की सफाई हिफाजत का सारा इंतज़ाम जो है वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत सलवातुल्लाह अला अबीहा व अला बालिहा व अलैहा के पास। अच्छा हुजूर, आपके इस गुफ्तगू से मेरे जहन में एक और सवाल आया है अभी। एक दफ़ा अपना थोड़ा सा पानी पिला। एक दफ़ा सफ़र हज था हुजूर, आपके साथ ही था मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। तो सैयदुश शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हज़ार शरीफ पर कुछ अहले मदीना हाजिर थे और वो ये कलाम उधर पेश कर रहे थे। उनकी ज़बान से मैंने ये बात सुनी थी, वो ऐसे पढ़ रहे थे पढ़िए ज़रा कि या सैयद शुहदा शय्यिल्लाह या मीर हमज़ा शय्यिल्लाह या अम्मा रसूलिल्लाह शय्यिल्लाह या अम्मा रसूलिल्लाह शय्यिल्लाह या अबा अम्मा
الله شيئا لله يا عم رسول الله شيئا لله يا فاعل الخيرات شيئا لله يا فاعل الخيرات شيئا لله يا كاشف الكربات شيئا لله يا كاشف الكربات شيئا لله يا عم رسول الله شيئا لله شيئا لله يا أسد الله وأسد الرسول يا أسد الله وأسد الرسول يا أسد الله وأسد الرسول يا عم رسول الله شيئا لله يا أبا عمار شيئا لله حضرت عبدالمطلب کی نسبت سے بات عرض کر دوں. غزوہ احد میں حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میرے سامنے کافر آیا, اس کا نام میرے ذہن سے بھی تھوڑا مئو ہو رہا ہے, اور وہ اتنا بڑا پہلوان تھا. مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف اپنی پوزیشن لینے کے لیے سوچنے لگا. اچھا, مولا مرتضیٰ شیر خدا ہیں اور مولا مرتضیٰ کا دادا حضرت حمزہ ہے. اللہ اللہ, آپ یہ بات ذرا واہ سنیے. واہ واہ واہ, اور احد کا آپ مقام دیکھیے کہ شیر خدا علی المرتضیٰ میرے آقا اسد اللہ الغالب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ کافر میرے سامنے آیا تو میں پوزیشن لینے لگا اور میں دماغ بنانے لگا کہ اس کو پکڑوں کہاں سے. تو میرے دادا حضرت حمزہ آ گئے, یعنی رشتے میں چچا ہیں تو چچا دادا کے, اور انہوں نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا, اس کے سینے پر ہاتھ مارا, اور جب وہ ایک طرف ہو گیا تو آپ نے اس پر تلوار کا ضرب کیا. تاریخ کی ساری کتاب موجود ہے کہ حضرت حمزہ نے جب تلوار کی ضرب کی تو وہ اس کی کھوپڑی کو چیرتے ہوئے ریڑھ کی ہڈی کی طرف آئی, اور آپ نے جب ریڑھ کی ہڈی میں تلوار پھنس گئی تو آپ نے اس طرح اس کے سینے پر جو بچ گیا حصہ تھا اس پر پاؤں رکھ کر اپنی تلوار کو کھینچا. جب کھینچا آپ نے تو خون کا فوارہ آپ کے منہ پر آیا, تو آپ نے اپنے آستین سے اپنے منہ سے خون کو صاف کرتے ہوئے اس کو تانا دیا کہ تو میرے مقابلے میں آیا, اور ایک جملہ کہا جو میں مائک پر نہیں کہتا. وہ جملہ کہنے کے بعد فرمایا کہ سبحان اللہ, انا ابن صاحب الحجیج, تجھے پتا نہیں میں حاجیوں کو پانی پلانے والے باپ کا بیٹا عبد المطلب کا بیٹا. اللہ اکبر. یہ حضرت حمزہ نے اس کو مارتے وقت فرمایا تھا, اور جب تلوار کھینچی اور اس کے کھینچتے وقت جو خون کے فوارے آپ کے منہ پر آئے تھے تو اپنی آستین سے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا انا ابن صاحب الحجیج, میں حاجیوں کا جو متولی تھا عبد المطلب اس کا بیٹا ہوں. تو یہ میری ضرب جو تیرے کو لگی ہے نا تو میں بتا رہا ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہ مقام حضرت سیدنا عبد المطلب کا ہے جن کا ذکر سرکار نے بھی فرمایا اور احد کے اندر حضرت حمزہ نے بھی فرمایا. سبحان. اچھا حضور, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو فرمایا سرکار نے یا فاعل الخیرات سبحان اللہ, یا کاشف الکربات, اپنے چچا جان کے لیے, سید جی الشہداء کے لیے, یہ حضرت سیدنا شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی مضبوط ترین کتاب مواہب اللدنیہ کے اندر آپ نے اس بات کو نقل کیا ہے. اچھا, فاعل الخیرات کہنے میں کوئی شرک اور مذائقہ نہیں ہے معاذ اللہ, یعنی اللہ کی جانب سے انعامات کو تقسیم کرنے والے. سبحان. اب تقسیم شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ تخلیق کسی کے لیے مانے تو شرک ہے نا, جی ٹھیک ہے, تقسیم خالق تو اللہ ہے. بے شک. اب تقسیم تو حضور کے لیے بھی انا قاسم واللہ یؤتی, میں بانٹتا ہوں, یعنی بانٹنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا کرنا اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے مانے تب شرک ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جناب جو ہے کہ وہ حضور کے لیے, تو میں نے کہا یہ حضور کے لیے بھی ہے اور حضور کی زبان سے حضرت حمزہ کے لیے بھی ہے. اور قرآن نے تو یہاں تک فرمایا فالمقسمات امرا, کہ قسم ہے ہمیں ان فرشتوں کی جو ہماری جانب سے نعمتیں بانٹتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ تو قرآن نے تقسیم کا حکم فرشتوں پر بھی دیا. اب اگر کوئی یہ ذہن میں رکھے کہ سرکار کے لیے اگر آیا ہے نعمتیں بانٹتا ہے, جسم سرکار کے لیے اگر آیا ہے تو سرکار صرف جو وہ علم بانٹتے ہیں اور رزق نہیں بانٹتے, تو میں نے کہا آدھا مان کے تم بھی تم مسلمان نہیں رہو گے نا.
یعنی اگر اللہ کے لیے جو اللہ رب العالمین جل والا کا حق خاص ہے اس میں سے ایک ذرہ بھی کسی کے لیے ثابت کریں گے تو شرک ہوگا. ہم اگر یہ کہیں کہ حضور ہر نعمت بانٹنے والے ہیں تو تم ہمیں مشرک کہہ دیتی ہو, اور یہ کہتے ہو کہ نہیں حضور صرف علم بانٹنے والے ہیں. تو میں نے کہا علم تو تم نے پھر بھی مان لیا نا, تم نے علم مانا, ہم نے علم بھی مانا, تقسیم بھی مانا. اب دیکھیں فرشتوں کے بارے میں جو قرآن کہہ رہا ہے فالمقسمات امرا, تو جو وہ تقسیم کرتے ہیں تو فرشتے کیا صرف علم بانٹتے ہیں یا ہر چیز بانٹتے ہیں؟ ہر چیز بانٹتے ہیں. اب وہ جو فرشتہ ہر چیز بانٹ رہا ہے اس کا رتبہ حضور سے برابر ہے یا حضور سے چھوٹا ہے؟ چھوٹا ہے. تو جب اس کے لیے ہر چیز کا تقسیم کرنا بدعت اور حرام نہیں ہے, اور احادیث کے مطابق حضور کے لیے تسلیم کرنا یہ شرک اور بدعت حرام کیسا ہو سکتا ہے؟ تو لہذا اس کو بغض میں نہ رکھیں. یقیناً آپ کو حافظ غلام مصطفیٰ اچھے نہیں لگ رہے ہوں گے, مظفر شاہ کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, نہ لگے, ہم کوئی حجت نہیں ہے, ہم کوئی سند نہیں ہے, لیکن بات تو آقا کریم کی ہے نا. کلمہ تو آپ بھی نبی پاک کا پڑھتے ہیں, تو اس میں بخل نہ کریں, کھل کر کہہ دیں کہ لا ورب العرش جس کو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعمتیں بانٹتا, نعمتیں بانٹتا, جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتگی علم دان گیا, نعمتیں بانٹتا, لے خبر جل جل غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. دل کے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر, بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا, بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا, نعمتیں بانٹتا, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سگی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. جان و دل ہوش خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, نعمتیں بانٹتا.
तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं इस वक्त, माशाल्लाह अब तो 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। आखिरी वो सेगमेंट की तरफ मैं अपना क़िबला शाह साहब से अर्ज़ करूँगा। शाह साहब, आज का जो हमारा मौजू है वो जिस उन्वान से हमने आज की इस ट्रांसमिशन का अनाउंस किया था वो है जश्न गौसुल वरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत शरीफ पढ़ने से पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि आप कुछ गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अनाक़िब जो मैं अभी मैं पेश करूँगा, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का कलाम। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा इमाम मदद वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हुजूर आप इस पर कुछ इरशाद फरमाएं। गौस जो है ये स्टेटस है, रैंक है, एक मर्तबा है। सुभान औलिया की जमात में जो सबसे बड़े अफसर और विलायत और रूहानियत का जो सबसे बड़ा मास्टर और उस्ताज होता है उसको गौस आज़म कहते हैं। सुभान इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह दीगर तमाम उलमा ने लिखा है कि इस उम्मत के सबसे पहले गौस आज़म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, अल्लाह, फिर सरकार फ़ारूक आज़म है, फिर हज़रत उस्मान गनी है, फिर हज़रत मौला मुर्तज़ा है, फिर हज़रत इमाम हसन, फिर हज़रत इमाम हुसैन, फिर सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम बाक़िर, फिर उनके शहज़ादे इमाम जाफ़र सादिक़, उनके शहज़ादे मेरे आका इमाम मूसा काज़िम, उनके शहज़ादे मेरे आका इमाम अली रज़ा, उनके शहज़ादे गौस आज़म हैं इमाम तक़ी, फिर उनके बाद इमाम नक़ी, फिर उनके बाद इमाम हसन अस्करी, उनके बाद फिर मेरे आका मेरे मौला, मैं बावज़ू हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात, और उनके बाद हज़रत इमाम महदी ज़ुहूर फरमाएंगे। तो हज़रत गौस आज़म का मर्तबा जो आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी ने ज़िक्र किया, इस एक आला हज़रत ने क़िबला हाफ़िज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब 500 अशार लिखे हैं गौस आज़म। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ क्या बात है, हाँ। क्या बात है। अब मुझे एक बताइए आप, इमाम की तारीफ़ सारे मुक़्तदियों की तारीफ़ नहीं होती? होती है, हज़रत अबू बकर की तारीफ़ सारे सहाबा की तारीफ़ नहीं? है, हज़रत अली की तारीफ़ सारे अहले बैत की तारीफ़ नहीं? बिल्कुल है, तो मैं कहता हूँ गौस आज़म की तारीफ़ ये चिश्तियों की तारीफ़ नहीं, है, सहरवर्दियों की तारीफ़ नहीं, नक्शबंदियों की तारीफ़ नहीं। तो अब ये कहना कि गौस आला हज़रत ने सिर्फ गौस गौस पाक पर ही लिखा, ख्वाजा साहब पर कुछ नहीं लिखा, तो मैंने कहा तुम लिख दो ना। वाह 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 वाह, सुभान तुम जो उनका नाम बेच रहे हो और लाल रुमाल लोगों के सरों पर बांध रहे हो, कोई अकीदा मकीदा कुछ भी नहीं है, एक राशन का बोरा लेने के लिए किसी के पीछे जाकर खड़े हो जाते हो, खुद को वारसी कहते हो, खुद को अजमेरी कहते हो, तो तुम कर लो ना। ये आज जो तुम जलील हुए हो इसलिए हो रहे हो कि तुम बुजुर्गों का दामन तुमने छोड़ा है। गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदा ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने गौस पाक की शान इसलिए बयान की कि उस दौर में गौस पाक के ख़िलाफ़ बातें और बकबक करने वाले लोग पैदा हो गए। एक तरफ शिया खड़ा था जो उनके नसब पर एतराज़ कर रहा था, एक तरफ दिगर बदमज़हब खड़े थे। आला हज़रत को मैं कहता हूँ सुल्तान हिंद मेरे आका ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ ने हुक्म दिया और कहा आगे आओ और इस वक्त जो हमारे उस्ताद और हमारे रहबर हैं उनके नामूस का दिफा करो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला ने 500 अशार गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला की शान में लिखे हैं और हर शेर तारीख़ कुरान और हदीस का तर्जुमा है। फरमा वाह क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, कि ऐ गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला आपका मर्तबा कितना बाला वाला है कि ऊँचों के ऊँचे के वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊँचों के सरों से कदम आला तेरा। यानी आपका मकाम यह है कि जो औलिया के जो जहाँ पर सर है ना तो वहाँ तो आपका कदम मुबारक है। एक तो ये इस्तिआरा भी है, यानी आप इस्तिआरा बई माना है कि गौस आज़म की बुलंदी ऐसी है कि जहाँ वलियों के सर है वहाँ गौस आज़म का कदम है। ये बुलंदी बताइए एक, यानी अगर बड़े से बड़ा वली अपने गर्दन को उठाकर देखे तो वो गौस आज़म के सर को, सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। एक तो ये मुहावरा है, मुहावरा बमाना ये है कि आपके मर्तबे को बेतबार मुहावरे को बयान, ये बुलंदी, और ये हकीकत भी है कि कदम शेख को जब औलिया ने बोसा दिया और बाकायदा जो मुतवातिर रिवायात तसव्वुफ के अंदर मौजूद है कि जब गौस आज़म ने ऐलान फरमाया कदम हाज़िही अला रक़बतिन कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पर है, तो उस मस्जिद के अंदर मजमे में हाफिज़ साहब 50 से ज़्यादा औलिया मौजूद थे जिन्होंने पगड़ियाँ फेंकी और आगे आए और उन्होंने अपने कांधा पेश किया और गौस आज़म ने उनके गर्दनों के ऊपर अपना कदम रखा। तो ये सारी चीज़ें गोया कि अब फिर आगे आपने क्या इरशाद फरमाया गौस आज़म के, लेकिन नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। ये एक लंबी तफसील है जिसको यानी हर जहद को, यानी गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला के नसबी कमाल वाला जो समंदर बहर बेकरार है उसकी जहतों को गौस आज़म ने यहाँ जिक्र किया, आला हज़रत ने जिक्र किया। यानी गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद की जानिब से इमाम हसन की औलाद,
اور والدہ کی جانب سے امام حسین کا حسنی حسینی ہے، نجیب الطرفین ہے، یعنی دونوں طرف انتہائی بزرگ اور نجیب ہے. ایک بات، غوث اعظم اپنی ذات سے لے کر حضرت سیدنا امام حسن تک تقریباً 10 سے 11 واسطوں سے پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد ہیں. سبحان اللہ. حسن مثنیٰ جو امام حسن کے بیٹے بالکل ہو ہے. امام حسن مثنیٰ کے بھائی اور امام حسن کے دوسرے بیٹے حضرت زید، یہ میرے آقا گنج بخش فیض عالم حضرت داتا صاحب کے دادا جان ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے آقا گنج بخش فیض عالم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپس میں تایازاد بھائی ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام حسن تک 6 واسطوں سے پہنچتے ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن تک 10 واسطوں سے پہنچتے ہیں. اوپر جا کر داتا صاحب حضرت سیدنا زید بن حسن سے جڑتے ہیں، غوث اعظم حضرت حسن مثنیٰ بن حسن سے جڑتے ہیں، اور وہ دونوں سگے بھائی ہیں اور بیٹے ہیں امام حسن مجتبی کے، یعنی دونوں حسنی سید ہیں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا جو وقت بتایا جاتا ہے وہ 460 ہجری ہے. 460 اور غوث اعظم یہ 465 بھی ذکر کیا، اور غوث اعظم کی جو ولادت ہے وہ 470 ہے. یعنی غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں داتا صاحب کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 5 سال یا 10 سال کے بعد. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک 561 ہجری ہے. 91 سال آپ نے عمر شریف پائی، اور 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر آپ بغداد شریف میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے. اور آپ دیکھیں کہ نسب میں عالی تھے، کردار میں عالی تھے، پیدائش ولی کامل تھے. ماں کی گود میں آپ کو یہ علم ہوا اللہ کی جانب سے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. غوث اعظم سے جب آپ کے مریدین نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، فرمایا جب میں ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے بچپن میں جاتا تھا تو مجھے فرشتوں کی آواز آتی تھی کہ آگے سے ہٹو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. آپ نے جب بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے توجہ کی تو ایک گائے بول اٹھی کہ اللہ نے آپ کو اس کے لیے تو نہیں پیدا کیا. یعنی بچپن سے یہ کرامات باہرہ مسلسل تسلسل کے ساتھ آپ کی. ابو الحسن ندوی خود یہ بات لکھ گئے، اور انہوں نے لکھا کہ جس کی کرامات ریت کے ذرے اور تواتر تک پہنچتی ہے تو دربار اولیاء کے اندر وہ شخصیت غوث اعظم کی. غوث اعظم ایسے نہیں ہے کہ جن کے لیے ایک یا دو کرامات، اتنی کرامات ہیں جیسے ریت کے ذرے نہیں گنے جا سکتے، ایسی آپ کی کرامات کو شامل نہیں کیا جا سکتا. غوث، اب اس پر ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ ولی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے نبی کا پرتو ہوتا ہے. جیسے چاند کی روشنی سورج سے آتی، چاند جتنا مضبوط ہوگا سورج جتنا مضبوط ہوگا چاند اتنا مضبوط ہوگا. ولی کی ولایت نبی کا معجزہ ہوتی ہے. ولی کی ولایت نبی کا معجزہ ہوتی ہے. یعنی نبی کی شان، مثلا آپ دیکھیے نا، چیف آف آرمی سٹاف ہے، نیچے بریگیڈیئر صاحب بھی ہے، کرنل صاحب بھی ہے، کیپٹن صاحب بھی ہے، تو یہ سارے رینک جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کے کمالات ہیں نا، کہ ان کی اجازت سے ان کی تتبع کے اندر اس کے اندر ہے. تو بلا تشبیہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ ولی کو جو بھی شان ملتی ہے وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے جو اس کے لیے کرامت بن کے آتا ہے. یہ نبی کے، کیونکہ ولی کو نبی سے تعلق ہی کی وجہ سے یہ مرتبہ مل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں حضور غوث اعظم کو اگر اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے فیضان کا ایسا کمال ہے. آپ سارے انبیاء کو دیکھیے حافظ صاحب، سارے نبیوں کی زندگی کو ہو بہو ڈٹو کمال کے ساتھ سکہ روایت کے ساتھ جمع نہیں کیا گیا. اللہ میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین سید المرسلین ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے، آمینہ کے لال، حضرت عبد المطلب کے پوتے، حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب اعظم، خدا کے عرش کے ساتھ جن کی کرسی لگے گی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے حافظ صاحب کہ سارے انبیاء کے اندر حضور ایک واحد ذات ہے کہ جن کی بایوگرافی ہو بہو نقل کی گئی، اور دربار اولیاء کے اندر یہ شان غوث اعظم کو ملی. سرکار دو عالم کے بدن مبارک پر کبھی مچھر نہیں بیٹھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، یعنی پاکیزگی کا یہ عالم تھا. اور دربار اولیاء کے اندر یہ اختصاص صرف غوث اعظم کو حاصل ہوا کہ آپ کے بدن مبارکہ پر، یہ علامہ شہاب الدین خفاجی نے لکھا، آپ کے بدن مبارک پر، یعنی والدہ کی گود میں آنے سے لے کر لحد مبارکہ میں جانے تک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اور یہ کمالات کا غلغلہ دیکھیں، 91 سال آپ نے عمر فرمائی، 53 ایئرز کی عمر میں پہلا خطبہ دیا. اس سے پہلے کی زندگی تعلیم پڑھنے پڑھانے اور مجاہدات میں رہے. 51 سال کی عمر میں پہلا خطبہ دیا. آخری خطبہ آپ نے 91 سال کی عمر کے اندر عطا فرمایا. آپ کے خطبات کا مجموعہ فتح الغیب شریف جو مارکیٹ کے اندر حضرت
سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ تلامذہ میں سے حضرت ظہور احمد جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا فتح الغیب شریف کے، شرح فتح الغیب، وہ ہمارے لوگوں کو لینا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور اس کے نیچے جو حاشیہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فارسی میں باندھا تھا، تو علامہ ظہور احمد جلالی صاحب نے اس کو بڑا سلیس ترجمہ کیا ہے، اور ہر سنی کے گھر کے اندر یہ کتاب ہونی چاہیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عباس کے دور میں تھے، 5 بادشاہوں کا دور آپ نے دیکھا. یقیناً میں اس بات کا معترف ہوں کہ سلطان المجاہدین سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کو فتح کیا اور نصرانیت کے رخ کو پھیرا، لیکن کبھی یہ بھی تو غور کرو کہ وہ وقت تو بدعملی کا دور تھا، نوجوان تو قہوہ خانے پر تھے، چھچورے پن کے اندر مبتلا تھے، دین سے دور تھے، مسجدوں سے نکلے ہوئے تھے. ان کے اندر دین کس نے اتارا؟ تلوار تو صلاح الدین ایوبی نے دی تھی، ان کو مسجد تک کون لایا تھا؟ ان کے ہاتھوں سے شراب کے پیالے کس نے توڑے تھے؟ ان کی آنکھوں سے غیر عورتوں کی گویا کہ جو ناجائز محبت ہے اس کو نکال کر اللہ کے نور کا سرما کس نے پہنایا تھا؟ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو درویشوں اور متقی سیسا پگلائی ہوئی پہاڑ جیسے دل رکھنے والی جماعت ان کے لشکر میں کس نے دی تھی؟ میرے غوث اعظم نے. تو غوث اعظم کی زندگی کا ایک انقلاب ہے، کیا کیا پہلو بیان کیے جائیں. میں تو یہی کہوں گا کہ مزرعہ چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اور میرے امام نے تو کہا کہ بھائی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ ہے رسوا تیرا. اور آخر میں پھر کیونکہ پھر آپ منقبت پڑھیے گا، میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع دل کو زندہ کرنے کا ملا، اور اللہ آپ کو بے بہا برکت عطا فرمائے. اور میں نوجوان ثنا خوانوں سے کہوں گا کہ آپ یقیناً ان استاذوں کے ساتھ وابستہ ہوں، جس طرح کے غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، ساجد قادری صاحب ہیں، رضوان صاحب ہیں، یہ معتبر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑیں اور اس میں پریکٹس حاصل کریں. اور ان کے ساتھ جڑنے میں ظاہر سی بات ہے ان کی زندگیاں اس میں گزر گئی ہیں، بے شمار معلومات آپ کو ملیں گی، مشاہدات ملیں گے، پکا پکایا مواد آپ کو ملے گا. تو لہٰذا اپنے حلقے کے ساتھ جڑے رہیے، عقیدے کا بھی حفاظت ہوگی، عشق کی بھی حفاظت ہوگی، فن کی بھی حفاظت ہوگی. اللہ رب العالمین یہ مجلس میرے لیے، آپ کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین ذریعہ مغفرت فرمائے. آمین. اللہ